السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر ممتاز۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم 9th کلاس کی فزکس کے چیپٹر نمبر 1 فزیکل کوانٹٹی اینڈ میجرمنٹ کے ان اہم کویسچنز کی بات کریں گے جو آل پنجاب بورڈ کے 2020 کے ایگزام میں آ سکتے ہیں اور پریویس ایگزام 2019، 2018، 2017، 2016 اور 2015 میں یہ کویسچن بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اب اسٹوڈینٹس، پنجاب ٹیکسٹ بک یعنی فزکس کی 9th کلاس کی پنجاب ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اسٹوڈینٹس اوپن کریں اور اس کا یونٹ نمبر 1 فزیکل کوانٹٹی اینڈ میجرمنٹ کا جو ٹاپک ہے اسٹوڈینٹس 1.1 انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ اب اسٹوڈینٹ، انٹروڈکشن ٹو فزکس میں سے جو اکثر پیپر میں کویسچن آتا ہے واٹ از مینٹ بائی فزکس یا واٹ از فزکس یعنی فزکس کیا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس انٹروڈکشن ٹو فزکس میں سے جو اہم کویسچن آتا ہے وہ ہے انٹروڈکشن سگنیفیکینٹ آف فزکس۔ وہ ہے اسٹوڈینٹ سگنیفیکینٹ آف فزکس یعنی فزکس کی اہمیت بیان کریں۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹ انٹروڈکشن ٹو فزکس کا سب ٹاپک ہے برانچ آف فزکس۔ اسٹوڈینٹ، برانچ آف فزکس میں جو اہم کویسچن ہے وہ ہے میکینکس سے کیا مراد ہے، یعنی واٹ از مینٹ بائی میکینکس، امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس جو اکثر پیپر میں کویسچن آتا ہے الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹزم سے کیا مراد ہے یا الیکٹرو میگنیٹزم سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس برانچ آف فزکس میں جو اہم کویسچن ہے وہ ہے اٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس میں فرق بیان کیجیے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس جو اہم کویسچن ہے برانچ آف فزکس میں وہ ہے پلازما فزکس کیا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹ جیو فزکس کی تعریف کیجیے۔ اب اسٹوڈینٹس اس چیپٹر میں سے پیرنٹ اسکیم کے مطابق 2 شارٹ کویسچن آتے ہیں اور زیادہ چانسز ہیں کہ ان 2 شارٹ کویسچن میں سے ایک جو انٹروڈکشن ٹو فزکس میں سے آئے۔ تو اسٹوڈینٹ وہ کویسچن ہو سکتا ہے کہ فزکس کیا ہے، فزکس کی اہمیت بیان کریں، میکینکس سے کیا مراد ہے، الیکٹرو میگنیٹزم سے کیا مراد ہے، اٹامک اور نیوکلیئر فزکس میں فرق بیان کریں، پلازما فزکس کی تعریف کریں، جیو فزکس کی تعریف کریں۔ اگر آپ ان کویسچنز کے جواب اچھے طریقے سے اسٹوڈینٹس یاد کر لیتے ہیں تو آپ 2 نمبر جو ہے آل پنجاب بورڈ کے 2020 کے ایگزام میں سیو کر سکتے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹ چیپٹر نمبر 1 کا 1.2 ٹاپک فزیکل کوانٹٹی۔ اب اسٹوڈینٹ فزیکل کوانٹٹی میں سے جو اکثر کویسچن پیپر میں آتا ہے واٹ از مینٹ بائی فزیکل کوانٹٹی یعنی فزیکل کوانٹٹی سے کیا مراد ہے، مثال دیں۔ تو اس کے جواب اسٹوڈینٹ آپ نے لکھنا ہے آل میجریبل کوانٹٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹٹی، یعنی وہ تمام مقداریں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے انہیں طبعی مقداریں کہتے ہیں۔ اور مثال اسٹوڈینٹس آپ نے دے دینی ہے، یعنی لمبائی، وقت، سیکنڈ، سپیڈ، ویلاسٹی، ایکسلریشن، فورس، یہ تمام کی تمام اسٹوڈینٹ میجریبل کوانٹٹی ہیں اور ان کو فزیکل کوانٹٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹ اس ٹاپک میں سے جو کویسچن آتا ہے ڈفرینشیشن بٹوین بیس کوانٹٹی اینڈ ڈرائیو کوانٹٹی، یعنی بیس کوانٹٹی اور ڈرائیو کوانٹٹی میں فرق بیان کریں۔ تو اس کے جواب میں اسٹوڈینٹس آپ نے لکھنا ہے وہ تمام مقداریں جن کی بنیاد پر دوسری مقداریں اخذ کی جاتی ہیں ان کو بنیادی مقداریں کہتے ہیں، اور وہ تمام مقداریں جو بنیادی مقداروں سے اخذ ہوتی ہیں ان کو ماخوذ مقداریں کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹ 1 نمبر آپ کو ایگزام میں ملے گا، اور دوسرا نمبر اسٹوڈینٹ اس وقت ملے گا جب آپ بیس کوانٹٹی اور ڈرائیو کوانٹٹی کی مثال دیں گے۔ یعنی بیس کوانٹٹی کی مثال ہے اسٹوڈینٹ لمبائی، میس، وقت، ٹمپریچر، الیکٹرک کرنٹ، اور جبکہ ڈرائیو کوانٹٹی کی مثال ہے سپیڈ، ایکسلریشن، ویلاسٹی، فورس، پاور وغیرہ۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹ ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 کا 1.3 انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ۔ اب اسٹوڈینٹ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ میں سے جو پیپر میں کویسچن آتا ہے وہ ہے واٹ از مینٹ بائی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ، یعنی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس
दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 बेस यूनिट, नंबर 2 ड्राइव यूनिट। अब बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट में फर्क बयान करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स वो वाले यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं या बयान करते हैं स्टूडेंट, उनको बेस यूनिट्स कहते हैं, और वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटी यानी माखूज मकदारों को जाहिर करते हैं उनको ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। और इनकी मिसाल स्टूडेंट जिस तरह से केजी बुनियादी मकदार मैस को डिफाइन करता है और इसको स्टूडेंट्स कहते हैं कि बेस यूनिट है। इसी तरह मीटर बुनियादी मकदार लंबाई को जो है वो डिफाइन करता है और इसको बेस यूनिट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट मीटर फी सेकेंड ड्राइव क्वांटिटी जो है वेलोसिटी को जो है वो बयान करता है और इसको स्टूडेंट्स ड्राइव यूनिट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स न्यूटन ड्राइव क्वांटिटी जो है फोर्स को डिफाइन करता है और इसको स्टूडेंट्स ड्राइव यूनिट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो पेज नंबर 7 है उस पे क्विज है और क्विज में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है हाउ कैन यू डिफरेंशिएशन बिटवीन ड्राइव एंड बेस क्वांटिटी, यानी ड्राइव और बेस क्वांटिटी के दरमियान आप फर्क कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिखी होंगी, यानी 10, 15 या 20 क्वांटिटी लिखी होंगी या 5 क्वांटिटी लिखी होंगी या 3 क्वांटिटी लिखी होंगी और कहेगा कि बेस क्वांटिटी की पहचान करें। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो बेस क्वांटिटी 7 है उनका टेबल बना हुआ है स्टूडेंट SI यूनिट के साथ। उनको अच्छे तरीके से स्टूडेंट आप लोग याद कर लें। उन 7 क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो तमाम की तमाम ड्राइव क्वांटिटी होती हैं और ये इस तरह आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 यानी फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक 1.4 है वो है प्रीफिक्सेस। और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है प्रीफिक्सेस से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय प्रीफिक्सेस। तो स्टूडेंट SI यूनिट के साथ जो अजाफी हरूफ लिखे जाते हैं उन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं। सॉरी, हरूफ नहीं, हरफ लिखा जाता है उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। और ये स्टूडेंट किलो, मिली, मेगा, गीगा है। और एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, SI यूनिट्स के साथ एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस नहीं लिखे जाते। या फिर स्टूडेंट इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको 2020 के एग्जाम में आ सकता है कि आप लोगों को दी होगी मकदार ग्राम्स में और कहेगा किलोग्राम, यानी कहेगा कि 20,000 ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करें। तो स्टूडेंट्स ये आपको टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का 1.5 यानी साइंटिफिक नोटेशन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आदात को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये स्टूडेंट लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। या तो पेपर में स्टूडेंट्स आपको कोई अदद दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, या फिर स्टूडेंट्स कहा जाएगा डिफाइन करें साइंटिफिक नोटेशन को। तो ये 2 नंबर का स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है स्टूडेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी टॉपिक 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब स्टूडेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पैमाइशी आलात में आपको पता होना चाहिए कि लंबाई को मापने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से। स्टूडेंट एक तो है मीटर रॉड, उसके बाद स्टूडेंट मेजरिंग टेप, उसके बाद जो स्टूडेंट्स है लंबाई को मापता है वो है वर्नियर कैलिपर। उसके बाद स्टूडेंट जो लंबाई को मापने वाला आला आपके कोर्स में शामिल है वो है स्क्रू गेज, जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो जब नाम आपको ये याद हो जाएंगे तो आप लोगों ने इसमें से यानी मीटर रॉड में से क्वेश्चन याद करना है कि मीटर रॉड क्या है, इसका लीस्ट काउंट बताएं। बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेजरिंग टेप वाला जो टॉपिक आप लोग याद कर रहे होंगे तो इसमें आपने अपने जहन में बात बैठानी है कि मेजरिंग टेप कहां पर इस्तेमाल होती है। देखें, जब आप दर्जी के पास अपने कपड़े सिलाई करवाने जाते हैं तो दर्जी आपका माप लेता है। माप लेने के लिए जो आला इस्तेमाल करता है स्टूडेंट
وہ پیمائشی فیتا ہی ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح مستری جب مکان بناتے ہیں تو اسٹوڈنٹس وہ پیمائش کرتے ہیں جگہ کی، اور اس جگہ کی پیمائش کرنے کے لیے جو وہ فیتا استعمال کرتے ہیں وہ میئرنگ ٹیپ ہے اسٹوڈنٹس۔ اور اس کے بعد اس کویسچن میں اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو اہم کویسچن وہ ہے میئرنگ ٹیپ یعنی پیمائشی فیتا کی رینج بتائیں۔ اب رینج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب اسٹوڈنٹس آپ لوگ مارکیٹ میں میئرنگ ٹیپ خریدنے جاتے ہیں اور دکاندار کو کہتے ہیں کہ میئرنگ ٹیپ دے دیں، تو دکاندار آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس رینج میں لینی ہے۔ رینج مینز یعنی آپ نے 10 میٹر کی لینی ہے، 5 میٹر کی لینی ہے آپ نے، یا 20 میٹر کی لینی ہے، 50 میٹر کی لینی ہے، 100 میٹر کی لینی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو رینج کا پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں جو میئرنگ ٹیپ اویلیبل ہیں وہ کس کس رینج میں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ 10 میٹر کی ہے، 20 کی ہے، 50 کی ہے اور 100 میٹر کی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ورنیئر کیلیپر۔ اب یہ ورنیئر کیلیپر والا جو ٹاپک ہے یعنی یہ آلہ بھی لمبائی کو ہی ماپتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہاں پر؟ یعنی جب آپ اسٹوڈنٹ خرادیے کی دکان پر جائیں گے، خرادیہ یعنی جو لوہے کو تراشتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کے پاس یہ ورنیئر کیلیپر ہوتا ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اب اس کے جو پیپر میں کویسچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ ورنیئر کیلیپر کے حصوں کے نام لکھیں۔ تو اب اسٹوڈنٹ اس کے 2 حصوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں، ایک تو ہے ورنیئر سکیل اور دوسرا ہے مین سکیل۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس میں سے جو کویسچن پیپر میں آتا ہے وہ ہے ورنیئر کانسٹنٹ، بہت اہم ہے۔ ورنیئر کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے، یا ورنیئر لیسٹ کاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے کہ مین سکیل کے 1 درجہ اور ورنیئر سکیل کے 1 درجہ کے درمیان جو فرق ہے وہ 0.1 ملی میٹر ہوتا ہے، اور اس کو اسٹوڈنٹ ورنیئر کانسٹنٹ یا ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں سے آپ کو پیپر میں کویسچن آ سکتا ہے کہ زیرو ایرر سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹ زیرو ایرر سے کیا مراد ہے؟ بہت اہم کویسچن ہے۔ اس کے بعد ورنیئر کیلیپر میں جو زیرو ایرر ہوتا ہے یعنی زیرو کی جو غلطی ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، پازیٹیو زیرو ایرر اور نیگیٹو زیرو ایرر۔ اب دونوں میں اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو فرق کا پتا ہونا چاہیے، تو یہ پیپر میں کویسچن آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو میئرنگ انسٹرومنٹ ہے سیکیو گیج، یہ بھی اسٹوڈنٹ لمبائی کو ماپتا ہے، اور یہ میئرنگ انسٹرومنٹس بھی آپ کو خرادیے کی دکان پہ یعنی جو لوگ لوہے کو تراشتے ہیں اسٹوڈنٹ ان کی دکان پر آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ اب اس میں سے اسٹوڈنٹ جو آپ کو پنجاب بورڈ کے 2020 ایگزام میں کویسچن آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیو گیج یا مائکرو میٹر کی پچ سے کیا مراد ہے؟ تو اسٹوڈنٹ سمپل سی بات ہے، اور یہ کویسچن اکثر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آتا ہے لیسٹ کاؤنٹ، یعنی سیکیو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ بتائیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں کہ جو آلات، یہ تھے اسٹوڈنٹس لمبائی کو ماپنے والے آلات۔ اب لمبائی کو ماپنے والے آلات کے بعد اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں میس کی میئرمنٹ کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں، یعنی میس کو ماپنے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہے بیلنس۔ اب بیلنس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ فزیکل بیلنس ہوتی ہے، بیم بیلنس ہوتی ہے، الیکٹریکل بیلنس ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو فزیکل جو بیلنس ہے اس میں اس کی ساخت کا پتہ ہونا چاہیے، یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے اور اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے، یعنی اس کو لیبارٹری میں یا تجربہ گاہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور آبجیکٹ کے میسز کی میئرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی ساخت کا اسٹوڈنٹ پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں ایک بیم ہوتی ہے، 2 پلڑے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے یہ اس طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس میں ایک کویسچن اکثر پیپر میں آتا ہے کہ جو فزیکل بیلنس ہوتی ہے اس میں جو ناب ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ناب، اس کو 0 پر سیٹ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے کویسچن کر لیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ لیور بیلنس اتنا اہم نہیں ہے لیکن یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہے، دکان پہ ہوتی ہے۔ الیکٹریکل بیلنس، اسٹوڈنٹ الیکٹرانک بیلنس جو ہے اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رینج کیا ہے، یعنی آپ مارکیٹ سے جب الیکٹرانک بیلنس خریدنے کے لیے جائیں گے تو آپ سے دکاندار رینج پوچھے گا کہ آپ نے کس رینج میں الیکٹریکل بیلنس جو ہے وہ لینی ہے۔ کچھ الیکٹریکل بیلنس جو ہے وہ گرام میں ماپتی ہیں، کچھ جو ہے ملی گرام میں ماپتی ہیں
اسٹوڈینٹس یہ ان کی رینج ہے اور کچھ کیا کریں گے کلو گرامس میں ماپیں گے. تو آپ نے مختلف رینج کی اویلیبل ہیں، جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ آپ خرید کے لے آئیں گے، لیکن آپ کو ان کی رینج کا پتہ ہونا چاہیے کہ گرامس میں، ملی گرامس میں اور کلو گرامس میں. اس کے بعد اسٹوڈینٹس یہ 3 بیلنس ہیں، یعنی بیم بیلنس، اس کے بعد فزیکل بیلنس، اس کے بعد الیکٹرانکس بیلنس. ان کے اسٹوڈینٹس آپ کو لیسٹ کاؤنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، وہ یعنی وہ کم سے کم میتھ کا پتہ ہونا چاہیے جو آپ لوگ ان بیلنسز کی مدد سے ماپ سکتے ہیں. یعنی اگر بات کریں بیم بیلنس کی تو اسٹوڈینٹ ہم 0.1 گرامز تک اس بیلنس کی مدد سے آسانی سے ماپ سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈینٹ اگر بات کریں فزیکل بیلنس کی تو اس کی مدد سے ہم 0.01 گرام بالکل ٹھیک ماپ سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈینٹ اگر بات کریں الیکٹرانک بیلنس کی تو اس سے یہ مدد سے ہم 0.001 گرام بالکل درست ماپ سکتے ہیں. یہ ہے ان کے لیسٹ اکاؤنٹ اور ان کا اسٹوڈینٹ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے اسٹوڈینٹ اسٹاپ واچ. اسٹاپ واچ اسٹوڈینٹ وقت کے کسی بھی مخصوص وقفہ کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں اسٹوڈینٹ، ایک تو ہوتی ہے میکینیکل اسٹاپ واچ اور دوسری ہوتی ہے ڈیجیٹل اسٹاپ واچ. اور یہ اسٹوڈینٹس میں آپ کو استعمال بتا دوں، جب ایتھلیٹس دوڑ لگاتا ہے تو اس وقت بھی یہ استعمال کی جاتی ہیں، یعنی ایتھلیٹس کے دوڑنے کا جو دورانیہ ہے اس کو ماپنے کے لیے اسٹاپ واچ استعمال ہوتی ہے. لیبارٹری میں کوئی تجربہ کر رہے ہیں اسٹوڈینٹ تو اس وقت اس تجربہ کے مکمل ہونے کا جو وقفہ ہے اس کو ماپنے کے لیے اسٹاپ واچ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اب اسٹوڈینٹس ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، میکینیکل اور ڈیجیٹل. ان دونوں کے بارے میں اسٹوڈینٹس آپ کو بالکل واضح جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے، پیپر میں کویشچن آ سکتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہے والیوم کو ماپنے والے آلات. اور والیوم کو ماپنے والے آلات جو ہے میئرنگ سلنڈر. اب اسٹوڈینٹ میئرنگ سلنڈر جو ہے یعنی پیمائشی سلنڈر جو ہے کسی بھی پاؤڈر یا مایا کا والیوم معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب اسٹوڈینٹ اس کو استعمال کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ جب آپ میجرمنٹ کر رہے ہیں تو اسٹوڈینٹس یہ بالکل اسٹوڈینٹ جب آپ پیمائش کر رہے ہیں بالکل آنکھ کے ساتھ 90 کے زاویے پہ ہونا چاہیے. بک سے اسٹوڈینٹ سے دیکھ سکتے ہیں، بک میں یہ بنی ہوئی ہے ڈائیگرام. اس کے بعد اسٹوڈینٹ اس کی رینج کا پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، اور یہاں سے ایم سی کیوز بھی آتا ہے. ایم سی کیوز یہ آتا ہے کہ لیکوڈ کا والیوم معلوم کرنے کے لیے کون سا آلات استعمال ہوتا ہے، اور آپشن میں اسٹوڈینٹس میئرنگ سلنڈر ہوتا ہے جو کہ بالکل درست جواب ہوتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس میئرنگ سلنڈر کے بعد اسٹوڈینٹس یہ اکثر پیپر میں کویشچن آتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز میئرنگ سلنڈر، یعنی میئرنگ سلنڈر کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں اسٹوڈینٹ. اس کے بعد میئرنگ والیوم آف این ان ریگولر شیپڈ سالڈ، یعنی کسی ٹھوس جسم کی ان ریگولر شکل کا والیوم پیمائشی سلنڈر سے کیسے معلوم کیا جاتا ہے. بہت اہم کویشچن ہے، اس کو اچھے طریقے سے اسٹوڈینٹس آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد اسٹوڈینٹ چیپٹر نمبر 1 فزیکل کوانٹٹی اینڈ میجرمنٹ کا جو لاسٹ ٹاپک ہے 1.7 سگنیفیکینٹ فگر، یعنی اہم ہندسے. پیمائش میں اہم ہندسوں سے کیا مراد ہے، امپورٹنٹ کویشچن ہے اسٹوڈینٹ، اس کا جواب آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس اہم ہندسوں کو یعنی سگنیفیکینٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے جو اسٹوڈینٹس رول ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کی بک میں اسٹوڈینٹس وہ رول جو ہیں وہ 5 ہے. اب یہ رول جو ہے اسٹوڈینٹس آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کے اسٹوڈینٹ انڈرسٹینڈ کر کے ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا. 2 نمبر کا پیپر میں کویشچن آ سکتا ہے کہ اہم ہندسے آئیڈینٹیفائی کرنے کے کوئی سے 2 رول لکھیں، تو آپ نے اگر چاروں کیے ہوں گے 2 آسانی سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. یا اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو کوئی عدد دے دے گا اور کہے گا اس میں اہم ہندسوں کی تعداد بتائیں، تو آپ نے اسٹوڈینٹس اہم ہندسوں کی پھر تعداد بتانی ہے، اور یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے. تو اسٹوڈینٹس اب یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے وہ تمام کویشچن دیکھ لیے ہیں جو کہ ایگزام میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور پنجاب بورڈ کے 2020 کے ایگزام میں آ سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس اس نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک وہ ہوگا چیپٹر نمبر 2،
اور چیپٹر نمبر 2 کے ہم اسٹوڈنٹس وہ اہم کویسچن دیکھیں گے جو پنجاب بورڈ کے 2020 کے ایگزام میں آ سکتے ہیں اور پریویس ایگزام میں یعنی بورڈ کے پریویس ایگزام میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں. اور اسٹوڈنٹس وہ بھی دیکھیں گے کہ اس چیپٹر میں سے اگر لانگ کویسچن آتا ہے یعنی 4 نمبر کا کوئی آرٹیکل آتا ہے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں, اور اگر نومیریکل آتا ہے تو اسٹوڈنٹس وہ کس ٹائپ کا ہوگا, اور وہ اہم نومیریکل جو ہے اسٹوڈنٹ ان کی ویڈیو بنا کے بھی میں اپلوڈ کروں گا, اور وہ اسٹوڈنٹ 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی. اگر آپ لوگ اس کو سن لیں تو اسٹوڈنٹس آپ آسانی سے وہ نومیریکل حل کر سکتے ہیں, اور وہ نومیریکل آپ کو پنجاب بورڈ کے ایگزام میں 5 نمبر دلا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس وہ اب نومیریکل اہم نومیریکل کی ویڈیوز آپ لوگ کو کیسے ملیں گی؟ اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اسٹوڈنٹ سبسکرائب کریں, بیل کے بٹن پر کلک کریں اور اپنے دوست کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں کو 10th کلاس کے کسی بھی یعنی بایو میں, فزکس میں, کیمسٹری میں یا پھر کمپیوٹر سائنس میں اسٹوڈنٹ کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے کسی بھی کویسچن کے ریلیٹڈ تو آپ اسٹوڈنٹس مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اوکے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, بائے بائے.